یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام دو ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیر زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر عالم و بنی عالم نیر بدھا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام معزز محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ برس رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو حقوق والدین کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ لوگوں کے گوش گزار کی گئی تھی، اور آج حقوق اولاد کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اولاد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی آرزو اور تمنا ہر شخص کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد کے لیے تڑپتے لوگوں کی کہانیاں بیان فرمائی۔ حضرت حنہ جو کہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کام کاج میں مصروف ہیں کہ کیا دیکھا کہ صحن میں اگے ہوئے درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور باہر سے دانہ دنکا لا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ حضرت حنہ اولاد کی دولت سے محروم تھی۔ یہ منظر جب آنکھوں کے سامنے آیا تو کلیجہ پھٹنے لگا۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک، جانوروں کے بچے ہیں اور وہ ان سے پیار کرتے ہیں، اگر مجھے اولاد مل جائے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کی صدا سن لی، دکھی ہوئی آواز عرش تک پہنچی۔ حضرت حنہ حمل سے ہو گئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمران انتقال کر گئے۔ حضرت حنہ نے جب جنم دیا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کے لیے میں اس کو وقف کیسے کروں، وہاں تو مرد ہیں۔ پریشان ہوئی، عرض کی مالک، میں نے تیری بارگاہ میں جو نظر مانی تھی میں اس کو کیسے پورا کر سکوں؟ تو کہا حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو تجھے بیٹی دی اس کا نام مریم رکھا، اور یہ بیٹی ایسی ہے اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام
جو کہ جلیل القدر نبی ہیں اور رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو لگتے ہیں، ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا اور بیت المقدس کے ایک حجرے میں وہ عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ عورت ذات ہیں، حضرت زکریا ان کی حفاظت پہ، ان کی دیکھ بھال کے لیے مامور ہیں۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو باہر سے دروازہ لگا جاتے ہیں، واپس آ کے دروازہ کھول کے بیٹی کی ضروریات کھانے پینے کی ساری وہاں پہنچاتے ہیں۔ ایک دن دروازہ بند کر کے گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، بڑا پریشان ہوئے، لیکن جو ہی آ کے تالا کھولا وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ بے موسم میں پھل پڑے ہوئے۔ قالا یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کی عطا فرماتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی دولت اولاد نہیں تھی، 99 سال اور ایک روایت میں 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ عمر ایسی تھی کہ اب امید بھی نہیں رہی تھی، لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم میں پھل دیکھے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیے، ہنالک دعا زکریا، وہیں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ جب تو مریم کو بے موسم میں پھل دے سکتا ہے، میری عمر کے شجر پہ اولاد کے آنے کا موسم بیت چکا ہے، لیکن اپنی بندی کو بے موسم میں پھل دینے والے اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے، ذریت طیبہ عطا کر دے۔ اب جب انہوں نے دعا کی، دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا عرش تک جان پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت زکریا کی دعا کا جواب دیا، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے ندا دی اس حال میں کہ وہ ابھی اس محراب میں دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے۔ تو کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں حضرت یحییٰ کی بشارت عطا کرتے ہیں۔ تو اولاد کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تڑپ، ان کی آرزو، ان کی تمنا قرآن مجید کے اندر جا بجا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد مانگنا، اولاد طلب کرنا، یہ مسنون ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ایک حق اولاد کا ایسا ہے جو ان کی پیدائش سے قبل ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا دانشور ابو الاسود الدؤلی ایک دن اپنی اولاد کو کہنے لگا کہ انی احسنت لکم صغارا و کبارا و قبل ان تولدوا، میرے بیٹو میں نے تمہارے اوپر احسان کیے جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہوئے، اور اس وقت بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیا جب تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابو الاسود الدؤلی کو اس کے بیٹے کہنے لگے جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا؟ تو اس نے کہا میں تمہارے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جن ماؤں کی وجہ سے تمہیں گالی نہیں دی جاتی۔ میں ایک شاعر تھا اور شاعر کی طبیعت میں حسن کی طرف رجحان اور میلان ہوتا ہے، میں چاہتا تھا کہ مجھے خوبصورت عورت ملے، لیکن میں نے جب بیوی کی تلاش کی تو ایک خوبصورت عورت کے حوالے سے میں نے تلاش جاری نہیں کی، بلکہ میں نے سوچا میں اپنے لیے ایسی بیوی تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ تو میں نے یہ وہ احسان ہے جو تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے قبل کیا ہے، اور میں نے عراق کی بہترین عورتوں سے نکاح کیا تاکہ تمہارے لیے وہ بہترین مائیں ثابت ہوں۔ تو اولاد کے حصول سے قبل ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی حضور گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا سبزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، وہ ایسی عورت ہے کہ جو
برے گھر میں ہے لیکن حسن و جمال میں بہت آگے ہے، اور تم اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو اختیار کر لو، لیکن اس کا نسب اور حسب ٹھیک نہ ہو، کل تمہاری اولاد اس کی تربیت کی گود میں آنی ہے تو وہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی۔ لہذا تم گندگی کے اوپر اگنے والے پودوں سے، اگنے والے سبزے سے اجتناب اور پرہیز کرو۔ تو اپنی اولاد کے لیے ان کی پیدائش سے قبل اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ نے علماء کی زبان سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق گشت کرتے رہتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے رہتے۔ ایک دن ایک عورت اپنے بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی شامل نہیں کرنا۔ کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس بیٹی کی یہ ادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی، اور اس بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پھر اس خاتون کی شادی حضرت عاصم بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اس سے اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی سے ایک بیٹا ہوا جس کو دنیا حضرت عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اچھی ماؤں کی گود میں اچھے بچے پلتے ہیں، اس لیے والدین کے جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض اور اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کیا جائے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب النسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا تم عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے دین کی وجہ سے کرو۔ اگر مائیں دیندار ہوں گی تو کل بچے بھی دیندار ہوں گے، اور اگر مائیں دین بیزار ہوئیں تو بچے دین سے کوسوں دور ہوں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کا پہلا حق یہ ادا کرو کہ ان کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو۔ جب اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بیٹا بھی رحمت اور بیٹی بھی نعمت خدا بندی، کسی پر منہ نہیں بسورنا چاہیے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ سوگ منایا جاتا، اور اس کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل عام دوبارہ شروع ہو گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر کے اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی قتل ہے بیٹیوں کا زمانہ جاہلیت کی طرح۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور دونوں پر اظہار مسرت کرنا چاہیے، مبارکباد تہنیت کا پیغام دینا چاہیے، اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کان کے اندر اذان کہی جائے۔ دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا، نماز والی اذان اور اقامت کہنا، یہ مسنون ہے۔ اس طرح سے کہ اذان دینے والا باوضو ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بچے کا دایاں کان پہلے سامنے کیا جائے، پھر اس کے بعد بایاں کان سامنے کیا جائے اور اس کے اندر اذان پڑھی جائے، تاکہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر پہنچے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو۔ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جس ماحول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، جو خدمت گزار دائیاں اور جو وہاں لوگ موجود ہیں، ان سے بھی کہا جائے کہ کوئی آواز سب سے پہلے اس کے کان میں نہ پڑے، دائی کی آواز، مبارکباد کی آواز، کوئی آواز نہ پڑے۔ سب سے پہلی آواز اگر بچے کے کان میں پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا پہنچے، وہ جان جائے کہ میں حضور کے غلاموں کے گھروں میں آیا ہوں اور حضور کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اور آج ماہرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی آوازیں بچپن میں جو بچے کے کانوں میں پڑتی ہیں وہ ان کا فہم نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی وہ ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل میں اترتے ہیں۔ تو بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی اور حضور علیہ السلام کی گواہی کی آواز پڑے۔
پھر بچے کو تحنیک دینا، گٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ موجودہ دور میں کچھ ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن